ان کی کل دولت جو ان کی میراث تھی ان کے مرتے وقت تقریباً 25,60,000 دینار بنتی ہے. جب ٹاپ 10 صحابہ جو کہ عشرہ مبشرہ میں بھی ہے اور اسلام میں سب سے زیادہ سخی اور سخاوت کرنے والے صحابی، انہوں نے اپنی زندگی میں اتنا خرچ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے بدلے میں پھر دگنا تگنا کر کے ان کو پھر واپس کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ کے اندر ایک ایسا شور پیدا ہو گیا کہ جو کہ تجارتی قافلہ تھا وہ آ رہا ہے، اس میں ضرورت کا ہر سامان اس قافلے کے اندر موجود تھا، اور ایک کوہرام مچ گیا. مدینہ میں ایک شور مچ گیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ آیا ہے. اس میں تقریباً 700 اونٹوں کے اوپر مال لدا ہوا تھا جو کہ پورے کا پورا گھر کی ضروریات کا سامان تھا. تو نبی الاسلام کو جب پتہ چلا تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف جنت میں گھسیٹتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں. تو جب یہ بات حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں چل کے جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں. لہٰذا انہوں نے وہ 700 اونٹ تھے جن کے اوپر مال لدا ہوا تھا، وہ اونٹوں سمیت سب کا سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. تو آپ سوچیں جس شخص کے پاس کل جتنی دولت ہو وہ سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، یہ کتنے بڑے دل کی بات ہے. انہوں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے انہوں نے وہ پورے کا پورا مال خرچ کر دیا. ایک غزوہ کے موقع پر انہوں نے اپنا مال پورا خرچ کر دیا، اللہ کی راہ میں دے دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا دیا ہوا وعدہ کہ اللہ رزق دے گا وہ چھوڑ کر آیا ہوں. کئی بار ایسا ہوا کہ ان کے پاس بالکل مال ختم ہو جاتا تھا، بالکل زیرو ہو جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی برکت دی ہوئی تھی کہ ان کے پاس دوبارہ پھر اس سے زیادہ مال ہو جاتا، کیونکہ وہ تجارت کرتے تھے اور تجارت سے ان کو بہت فائدہ ہوتا تھا. دوسرے نمبر پہ ایک بار انہوں نے غزوہ بدر کے جو صحابی تھے، بدری صحابی تھے، ان سب کو 400 دینار اپنی طرف سے صدقہ کیے تھے ہر بدری صحابی کے لیے. تقریباً 100 کے قریب تھے تو 40,000 دینار بنتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا 32 ہجری کے اندر. تو اس وقت ان کی 4 بیویاں تھی، ہر بیوی کو 80,000 دینار سونا ملا تھا، اور اس طرح دیکھا جائے تو 4 بیویوں کا 3,20,000 دینار بنتا ہے، جو کہ کل ان کی جو مالیت تھی اس کا 8واں حصہ تھا. تو اس حساب سے اگر لگایا جائے، تخمینہ لگایا جائے تو ان کی کل دولت جو ان کی میراث تھی ان کے مرتے وقت تقریباً 25,60,000 دینار بنتی ہے. جب ان کی میراث جب تقسیم ہو رہی تھی تو ان کے پاس سونے کی پلیٹیں تھی، یا جس طرح ٹائلز ہوتی ہے اس طرح کی ٹائلز تھی، اور جب وہ ان کی میراث تقسیم کر رہے تھے تو اس وقت ان ٹائلوں کو ہاتھوں سے اور کلہاڑیوں سے کاٹا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ کاٹنے والوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے. جب وہ فوت ہوئے تو اس وقت ان کے پاس گھوڑے تھے، اس کی تعداد 100 تھی، 1,000 اونٹ تھے اور 10,000 کے قریب بکریاں تھی. اس حساب سے اگر پورے سونے کو جمع کیا جائے تو اس کا جو وزن بنتا تھا وہ اس ٹائم کے حساب سے وہ تقریباً 11 من سونا بنتا تھا. یعنی ان کی اس وقت جو دولت تھی وہ تقریباً 11 من کے قریب ان کی دولت تھی جو انہوں نے میراث میں چھوڑی تھی. لیکن یہ سب کس برکت سے ہوا تھا؟ وہ صرف اور صرف اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی برکت سے ہوا تھا. انہوں نے دونوں ہاتھوں سے لوٹایا. انہوں نے کبھی یہ چیز نہیں سوچی کہ یہ ختم ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا. اللہ کے لیے ہمیشہ خرچ کیا، اسلام کی اعانت کے لیے انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے اوپر خرچ کیا. وہ اس وقت کے ٹریلین صحابہ میں سے تھے کہ وہ اس چیز سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرہ. جو اللہ تعالیٰ کو قرضہ حسنہ دے گا، اللہ کو قرضہ آپ نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم مجھے دو گے تو وہ ایک قرضے کی شکل ہے تاکہ میں تمہیں دوبارہ اس سے دگنا چگنا کر کے میں تمہیں واپس لوٹاؤں گا. اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ 6 بارہ 4 بارہ ہر بار جتنی بار انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے دگنا تگنا دیا. یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت ہے. یہ تھا آج کا ولاگ. انشاءاللہ نیکسٹ کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.